آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کسی نے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ کہ کیوں کبھی زہرا کی چوکھٹ پہ سر نہیں رکھا؟ چھپا ہوا خط ہے آیت اللہ خوئی کا، کہا کہ جاؤ وضو کرو، سفید کپڑے پہنو۔ آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو، نماز سیدہ مفاتیح الجنان تو سب کی نمازوں کا طریقہ لکھا، نماز زہرا، نماز علی، نماز حسن اور حسین، نماز جعفر طیار، آپ اسی میں پڑھو نماز اللہ۔ اچھا وہاں نہیں، ہماری نماز، ان کی نماز، ان کی نماز، ان کی نماز، سب کی نماز ہے اور ان کی نہیں ہے، سب اپنی اپنی پکارتے رہتے ہیں، نام کسی کا نہیں آتا کتاب میں، نام انہی لوگوں کا آتا، نماز ان کی ہے۔ آیت اللہ کوئی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو اور 7 بار پکارو، یا مولاتی یا سیدتی یا فاطمہ زہرا غیثنی، اور نماز کے کونے کو الٹ دو اور اٹھ کھڑے ہو زیارت پڑھ کے، ارے جب کونا پلٹو گے تو مراد آئے۔ کیا بات، خود پیغمبر کی حدیثوں پر حدیثیں بھری پڑی، عمر میں ایک بار جب بھی خیال آ جائے، جہاں خیال آ جائے راستے میں وہیں رک جاؤ جہاں خیال آ جائے، اور 7 بار میری بیٹی پر درود پڑھو۔ میں ضامن ہوں کہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، عمر میں ایک بار، اور جو روز درود پڑھتا ہو اس کا کیا مقام۔ بیٹی بابا کے پاس سے نہیں ہٹی، دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ اجازت ہے اے اہل بیت نبوت، اذن ہے کہ میں گھر میں آؤں؟ نہیں، بابا کی طبیعت ناساز ہے، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوشی اور غشی تاری ہے، پھر آنا پھر آنا، سناٹا چھا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، اہل بیت نبوت اذن ہے ہم آ جائیں؟ کہتی تو ہوں پھر آنا اگر کوئی ضرورت ہے، پھر سناٹا ہو گیا، تیسری بار پھر آواز آئی، آ جائیں اذن ہے تمہارا؟ اب جواب نہیں دیا، آنکھ سے آنسو ابل پڑے، آنسو جو ٹپکے رخسار محمد پر، آنکھ کھل گئی، دیکھا بیٹی دھارم دھاگ ہوتی، کیا بات ہے میری لال فاطمہ، کیا بات ہے اے میری چاند زہرا، کیا بات ہے؟ کہا بابا بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ جانے کون ہے، جب کبھی دروازے پہ کسی کو منع کیا تو واپس چلا جاتا تھا، آج میرا کہا نہیں مانتا، رہ رہ کے پکارتا ہے آ جاؤں آ جاؤں، اور میں منع کرتی ہوں۔ چہرے کو دیکھ کر کہا زہرا یہ تیرے گھر کا شرف ہے، آنے والا ملک الموت ہے، جب تک تم اذن نہیں دو گی یہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ بناتا ہے۔ تم سے اذن طلب ہے، اجازت دو گی بیٹی تو آئے گا، میرے پاس آئے گا۔ کچھ سمجھے؟ ہر نبی کے پاس بغیر اذن پہنچ گئے۔ حدیث سنا دوں، مستند حدیث ہے، 14 معصوم کی روح ملک الموت کے تابع نہیں ہے، یہ حدیث ہے، حدیث پیغمبر ہے۔ وہ تو سلامی کے لیے آیا ہے، اور پچھلے سال قصر مسیب کی نویں مجلس میں پڑھ چکا کہ محمد کی آمد ہوئی کیسے اللہ کے دربار میں، فرشتے روح لے کے نہیں گئے، اب تو معبود کی باتیں۔
یہ حبیب تھے، یہ محبوب تھے، پروردگار خود باتیں کر رہا۔ اور پھر پہلی آواز جبریل کی بلند ہوئی، چیخ و پکار کی اور فریاد کی، اور دوسری آواز فاطمہ زہرا کی، ہائے بابا۔ اور پھر جو آوازیں بلند ہوئیں اس میں حسن اور حسین کی آواز۔ اور پھر وہ دن قیامت کا دن تھا جب باپ کی قبر پر فاطمہ زہرا نے سر رکھ کر آواز دی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر وہ مصیبتیں پڑتی تو سیاہ راتوں میں وہ دن تبدیل ہو جاتے۔ اس سے زیادہ اظہار دنیا کو کیسے بتاتی کہ کتنے مصائب اٹھا کر پیغمبر کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے۔ دیکھیے، 28 صفر ہو یا ربیع الاول کی کوئی تاریخ وفات پیغمبر کی، جو بھی طے کریں مسلمان، تاریخ کی بات نہیں کر رہا، بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اور جمادی الثانی کی 3 تک، ربیع الاول پورا، ربیع الثانی، جمادی الاول، 3 مہینے کا کوئی دن ایسا نہیں کہ زہرا بی بی پر مصائب کے پہاڑ نہ ٹوٹے، ایک دن سکون نہیں ملا۔ لوگ اسی میں پریشان ہیں کہ اتنی مجلسیں پچھلے مہینے سے شروع ہوئی ہیں، وہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی، وہاں ہو رہی۔ ارے یہ کم ہے مجلسیں، یہ کم ہے۔ ربیع الاول سے شروع کرو، 3 مہینے زہرا کی عزاداری کرو، اس لیے کہ کسی دن گھر چلا